بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال یہ ہے کہ ہم بستری کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ تو چلتے ہیں جواب کی جانب۔ جماع کی بہترین حیت یہ ہے کہ مرد اوپر اور عورت نیچے ہو۔ قرآن نے جو مردوں کو عورتوں پر بالا ٹھہرایا ہے تو اس کا یہی تقاضا ہے، مرد عورتوں پر بالا ہے۔ دوسرے موقع پر عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس ٹھہرایا گیا ہے۔ تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اس سے بھی جماع کی اس حیت کا اشارہ نکلتا ہے۔ مکمل اور بھرپور لباس کی یہی صورت ہوتی ہے۔ مرد کا بستر اس کے لیے لباس ہوتا ہے اور عورت کا لحاف اس کے لیے لباس ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ اس تعبیر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ مباشرت کے وقت عورت بسا اوقات مرد سے لپٹ جاتی ہے اور اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں عورت کو صاف ستھرے بستر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شوہر اس کا ہوگا جو بستر کا مالک ہے۔ اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب عورت بستر ہے تو مباشرت کے وقت اسے مرد کے نیچے ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے دوسرے واضح اشارات بھی مباشرت کی اس حیت کے حق میں ہیں۔ سورہ الاعراف میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے ذیل میں ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو ایک ذات آدم سے پیدا کیا اور اس کی جینس سے اس کا جوڑا ٹھہرایا تاکہ اس سے اس کو سکون حاصل ہو۔ تو جب مرد عورت کے اوپر چھا جاتا ہے تو وہ ہلکے طور پر زیر بار ہوتی ہے، پھر ایک وقت تک وہ اس بوجھ کو لیے پھرتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ مرد کو عورت سے جو ہمہ پہلو سکون حاصل ہوتا ہے اس میں جنسی راحت و سکون سب پر مقدم ہے۔ عورت کے اندر جنس کی یہی آمیزش ہے جس کے نتیجے میں مرد کو اس سے وہ تسکین حاصل ہوتی ہے جو اسے کہیں اور سے حاصل نہیں ہوتی۔ راحت و سکون کے ذکر کے فوراً بعد جنسی آسودگی کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی اس سے مباشرت کی پسندیدہ حیت کا بھی بیان ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ نمبر 1، کیا پس تم نے دیکھا وہ جو تم منی ٹپکاتے ہو؟ نمبر 2، پانی کے بوند سے جبکہ اسے ٹپکایا جاتا ہے، اور نمبر 3، کیا انسان منی کا قطرہ نہ تھا جسے رحم مادر میں ٹپکایا گیا؟ القیامہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ مرد کے منی ٹپکانے کا مطلب یہی ہے کہ مجامعت کے وقت اسے عورت کے اوپر ہونا چاہیے۔ پہلی آیت کریمہ میں تو خطاب مردوں سے ہے، دوسری دونوں آیت کریمہ میں بھی نطفہ کا ٹپکایا جانا فطرت اور محل کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ظرف اور محل عورت کی بچہ دانی ہی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں اس کی صاف صراحت ہے۔ موجبات غسل کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جب مرد عورت کے چاروں کناروں پر بیٹھ جائے پھر اس کے ساتھ مل کر خوب تھک جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں غسل کے مسئلہ کے بیان کے ساتھ مباشرت کی مطلوبہ حیت کو مزید کھول دیا گیا ہے۔ مرد کو نہ صرف یہ کہ عورت کے اوپر ہونا چاہیے بلکہ اس کے اوپر اس طور پر ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے پوری طرح بچ چکی ہو، یعنی عورت کے چاروں حصوں کے درمیان بیٹھنے کی یہی صورت ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں اس کو بالکل کھول دیا گیا، جب مرد اپنی عورت پر چھا جائے پھر اس کے چاروں کناروں کے بیچ بیٹھ جائے۔ شب شبہ کی جمع ہے جس کے معنی کنارے اور کسی چیز کے ٹکڑے کے ہیں۔ فتح الباری حدیث بالا میں عورت کے چاروں کناروں یا اس کے چاروں ٹکڑوں سے مراد عورت کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں اور دونوں رانے یا پنڈلیاں اور دونوں رانے ہیں۔ ابن دقیق العید اس کی ترجیح کے قائل ہیں، اس سے مراد عورت کی شرمگاہ کے چاروں کنارے ہیں۔ قاضی غیاض اس کو راجح قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی مراد لیا جائے، اتنی بات واضح ہے کہ مباشرت کے وقت نہ صرف یہ کہ مرد کے عورت کے اوپر بلکہ اسے اس کے اوپر پوری طرح چھایا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں عورتوں کو مردوں کی کھیتی قرار دیا گیا ہے اور ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہیں آ سکتے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ مباشرت کی جو من پسند صورت بھی چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر مذکورہ بالا اشارات و تصریحات کا تقاضا ہے کہ مباشرت کی حیت میں
جو بھی تنوع ہو جس کی تفصیل آگے آتی ہے، مرد کو بہرحال عورت کے اوپر ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔